سمجھ میں نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے، میرے حسین بتاؤ فنا بقا کیا ہے، میرے حسین بتاؤ فنا بقا کیا ہے۔ سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، سر حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن، یزید سوچ رہا تھا پھر کربلا کیا ہے، یزید سوچ رہا تھا پھر کربلا کیا ہے۔ ایک مرتبہ صلاۃ پڑھیں سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بدلہ چند شعر ملاحظہ کرنے حضرت پیش کی۔ ایک مرتبہ اگر کسی کی ماں نے منع نہ کیا ہوگا تو دونوں ہاتھوں کو ہوا میں اٹھا کے بولتے یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، مچل کے تیز آواز آنی چاہیے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ایسی آواز کہ روزہ امام پاک میں تاکہ یہ پتہ چل جائے بقا کی ڈور لپٹی ہوئی حسین سے ہے، بقا کی ڈور لپٹی ہوئی حسین سے ہے، بقا کی ڈور جو زندگی میں ہے، یہ زندگی حسین سے ہے، جو زندگی میں ہے، یہ زندگی حسین سے ہے، جو زندگی میں ہے، یہ شعر سماعت کریں حضرات۔ میری نمان تو پھر حر سے پوچھ لو جا کر، میری نمان تو پھر حر سے پوچھ لو جا کر، میری نمان تو پھر حر سے پوچھ لو جا کر، کہ بھیک مانگتی در یا دلی حسین سے ہے، کہ بھیک مانگتی در یا دلی حسین سے ہے، بقا کے ڈور۔ اور ایک شعر بطور خاص سماعت فرمائیں۔ یہ سوال میں نے آج نہیں، بہت پہلے جب یہ کلام میرے پاس ہے تبھی میں نے لوگوں سے سوال کیا تھا، آج تک اس کا جواب نہیں آیا۔ بھلے وہ دل میں اپنے کچھ بھی رکھتا ہو، دور دور کچھ بھی بکتا ہو، لیکن سامنے نہیں آتا، ہمت نہیں، سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے۔ شعر پڑھتا ہوں۔ کھٹکتی کیوں تیرے دل میں ہے تازیہ داری، کھٹکتی کیوں تیرے دل میں ہے تازیہ داری، کھٹکتی کیوں تیرے دل میں ہے تازیہ داری، مجھے بتا تیری کیا دشمنی حسین سے ہے، مجھے بتا تیری کیا دشمنی حسین۔ نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ رسالت، یزیدیت یزیدیت مرد آباد، یزیدیت نعرہ حیدری۔ کھٹکتے کیوں تیرے دل میں
بتا تیری کیا دشمنی حسین سے، مجھے بتا تیری کیا دشمنی حسین سے ہے، مجھے بتا۔ اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں، سماعت کریں۔ سبھی کو شام غریباں یہی بتاتی ہے۔ شام غریباں کون سی شام؟ وہ بھیانک شام جبکہ رسول کے گھر والوں کا پورا کنبہ کربلا کے میدان میں سو چکا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے لیے وہ کتنی بھیانک شام تھی جس کو شام غریبہ کہتے ہیں۔ نہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کی آل پر ایسی شام آئی، اور نہ تو قیامت تک کسی کی آل پر ایسی شام آنے والی ہے۔ وہ شام سبھی کو شام غریباں یہی بتاتی ہے، سبھی کو شام غریباں یہی بتاتی ہے، جہاں میں دین کے جہاں میں دین کے جہاں میں دین کی یہ روشنی حسین سے، جہاں میں دین کی یہ روشنی حسین سے، بقا کے دور نہ چاہے انہیں اس کو نہ آدمی سمجھو، نہ چاہے جو انہیں اس کو نہ آدمی سمجھو۔ کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے؟ الحسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یا اللہ ان سے رجس کو دور فرما، ناپاکی سے دور فرما دے، اور جو ان سے محبت کرتا ہے مولا میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اب جو میں تو کوئی باقی نہیں رہا، اور جو نہ ہو تو اس کو کیا سمجھو گے؟ جو نہ چاہے جو انہیں اس کو نہ آدمی سمجھو، نہ چاہے جو انہیں اس کو نہ آدمی سمجھو، کہ پیار کرتا ہر ایک آدمی حسین سے، کہ پیار کرتا ہر ایک آدمی حسین سے ہے، بقا کے ڈور لٹائیں گے صدا ہم کربلا والوں پر جانو سر، لٹائیں گے ہم صدا کربلا والوں پر جانو سر، اگر یہ ہے گناہ تو یہ گناہگاری نہ چھوڑیں گے، لٹائیں گے ہم کربلا والوں پر ہمیشہ جانو سر، اگر یہ ہے گناہ تو یہ گناہگاری نہ چھوڑیں گے، بقائے عظمت خون محمد کی قسم مصباح، بقائے عظمت خون محمد کی قسم مصباح، لگے فتوے جتنے بھی تعزیہ داری نہ چھوڑیں گے، لگے جتنے بھی فتوے تعزیہ داری نہ چھوڑیں گے، بقائے عظمت خون محمد کی قسم مصباح، لگے جتنے بھی فتوے تعزیہ داری نہ چھوڑیں گے، لگے جتنے بھی فتوے تعزیہ داری نہ چھوڑیں گے۔ مل گئے میرے صلاۃ پڑھیں۔ کردار کی طاقت سے زمانے کو ہلا دو، تم سید زہرا کی دعاؤں کا صلہ ہو، تم نعرہ تکبیر ہو مولا بقا ہو، حسرت سے تمہیں دیکھتے ہیں شاہ مشرقین، سب مل کے کہو دوستو لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، یا حسین، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، یزیدیت مردہ آباد، یزید
یزیدیت یزیدیت نعرہ حیدری. پڑھتا ہوں. فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے. فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے. فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے. جو سارے سجدوں کی لاج رکھ لے، جو سارے سجدوں کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے. فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے. شعر خاص ملاحظہ کریں حضرات. اس کی ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بول دیجئے یا حسین. حبیب دعوت شفیع محشر جو ہے، وہ نانا حسین کا ہے. حبیب دعوت شفیع محشر جو ہے، وہ نانا حسین کا ہے. ہماری بخش سے ہماری بخش سے ضرور ہوگی، ہمیں پریشان حسین کا ہے. فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے. اور ایک شعر ملاحظہ کر لیں حضرات. جہاں سے جنت کی سرحدیں ہیں، وہیں سے میدان کربلا ہے. جہاں سے جنت کی سرحدیں ہیں، وہیں سے میدان کربلا ہے. مگر یہ رستے اسے پتا ہے، مگر یہ رستے اسے پتا ہے، جو دل سے شیدا حسین کا ہے. فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے. صلاۃ پڑھیں حضرت. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے میرے محبوب، تم کہہ دو میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا، لیکن میری آل سے مودت کروں، میری آل سے مودت کروں. تو اب یہ مودت جو ہے، تو اکثر علماء کرام نے بھی مودت کا معنی محبت کہا ہے، لیکن اگر محبت ہی معنی ہوتا تو ارشاد ہوتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربى. فرمایا مودت کرو. تو دوستو، مودت کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر محبت میں یار روٹھ جائے تو انسان کیسے بھی کر کے جی تو سکتا ہے، کم کھائے گا، تھوڑا سوئے گا، زیادہ روئے گا، لیکن جی سکتا ہے. لیکن اگر مودت میں یار روٹھ جائے تو مودت میں اگر یار غصہ ہو جائے تو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، فوراً جان نکل جاتی ہے، فوراً جان نکل جاتی ہے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری آل سے مودت کرو. مطلب یہ کہ اگر تم کو کہیں سے پتہ چل جائے کہ حسنین کریمین کہیں مجھ سے خفا تو نہیں، تمہاری جان نکل جائے. ایسا ہونا چاہیے. مودت کرو.
تو جب یہ جملہ سامنے آیا تو میں نے سرکار غریب نواز سلطان الہند علیہ رحمۃ الرحمان یا علیہ السلام، کیونکہ لوگ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ کو، میں کہتا ہوں علیہ السلام کہتا ہوں۔ میں سیدھے علیہ السلام اس وجہ سے کہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے، میرے باپ کی کتاب سے نہیں ہے، میرے گھر کی بنائی ہوئی کتابوں سے نہیں ہے، میرے قلم سے نکلے ہوئے اشعار نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری جتنی اولادیں ہیں سبھی محمد ہیں، میری جتنی اولادیں ہیں سبھی محمد ہیں۔ اسی کے پاس سیدھے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری جتنی اولادیں ہیں سبھی علی ہیں، میری جتنی اولادیں ہیں سبھی علی ہیں۔ اس وجہ سے میں سرکار غریب نواز کو بھی علیہ السلام کہتا ہوں، سرکار وارث پاک کو بھی علیہ السلام کرتا ہوں، سرکار غوث پاک کو بھی علیہ السلام کہتا ہوں۔ جس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے، کہنا ہے کہے، میں تو علیہ السلام کہتا ہوں۔ جو کہ سب لوگ یہی کہتے ہیں، مجھ سے ایک شخص نے کہہ دیا کہ جعفر، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا جب میں نے نام پاک لیا تو اس شخص نے جب میں نے اس کے آگے علیہ السلام لگا دیا تو وہ شخص فوراً آیا اور میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا آمنے سامنے۔ آپ نے علیہ السلام کیسے کہا؟ تابعین میں۔ ہم نے کہا تابع دار وہ ہوتا ہے جو غلام ہو، تابع دار وہ ہوتا ہے جو غلام ہو، وہ آقا ہے، وہ آقا ہے، اور آقا ہمیشہ علیہ السلام ہوا کرتا ہے۔ حق ہے نا؟ آقا ہمیشہ علیہ السلام ہوا کرتا ہے۔ ارے میری گردن رہے یا نہ رہے، کٹ جائے، لیکن جو جملے حق ہیں وہ میں بول کے رہتا ہوں، چاہے ہمیں کوئی یہاں روک لے، چاہے راستے میں روک لے، چاہے بازار میں روک لے، چاہے ہزار میں روک لے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، ڈنکے کی چوک پر بولتا ہوں۔ کیا فرمایا شاہ غریب نواز سرکار؟ کیا فرمایا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ است حسین۔ فرمایا حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے، حسین دین پناہ ہے، سر دے دیا نہ دیا ہاتھ ظالم کے ہاتھ میں، قسم خدا کی الا اللہ کی پہچان حسین ہے، قسم خدا کی الا اللہ کی پہچان حسین ہے۔ لوگ یہی معنی بیان کرتے ہیں، علماء کرام بھی یہی معنی بیان کرتے ہیں۔ کبھی اس کی تفسیر پر کوئی گیا کہ سرکار غریب نواز کا مقصد کیا تھا؟ سرکار غریب نواز کا مقصد تو یہ تھا کہ حسین جب شاہی کرے، علماء کرام بھی شاہ اور بادشاہ کا معاملہ ایک ہی لے جاتے ہیں کہ شاہ بھی بادشاہی ہوتا ہے، لیکن غریب نواز سرکار کی نظر کیا دیکھ رہی ہے؟ غریب نواز سرکار کی نظر فرماتی ہے جب شاہی کرتے نظر آتی ہے، غریب نواز فرماتے ہیں کہ جب میرا حسین شاہی کرتا نظر آئے تو اپنے باپ اسد اللہ غالب مظہر العجائب حضور سیدنا سرکار مولا علی کا مظہر بنتا دکھائی دیتا ہے۔ حق ہے نا؟ اور جب میرا حسین بادشاہی کرتا نظر آئے تو اپنے نانا جان رحمت للعالمین نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنتا نظر آ رہا ہے۔ اور جب میرا حسین دین بنے، دین است حسین، جب میرا حسین دین بنے تو شہنشاہ زمن کعبہ وطن حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کا مظہر بنتا نظر آ رہا ہے۔ اور جب میرا حسین دین پناہ بنے، دین کی پناہ بنے تو کوئی اور نہیں بنتا۔ خاتون جنت، ملکہ روز محشر، عابدہ، زاہدہ، عطیہ، ناطقہ، سیدہ، طاہرہ، فاطمہ زہرا کا مظہر بنتا نظر آ رہا ہے۔ نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ سر دے دیا نہ دیا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ اس جملے میں میرے مولا غریب نواز نے حسین کا نام نہیں رکھ لیا۔ کیوں؟ ان کی نظر یہ دیکھتی تھی کہ جس میں یزید پلید خبیث کا نام ہو، اس شعر میں اپنے حسین اپنے چاچے چاچے کلام کیسے لے سکتا ہوں؟ کیونکہ یزید سراپا پیکر کفر طغیان ہے، حسین سراپا دین و ایمان ہے، حسین سراپا ناطق قرآن ہے، حسین لا الہ کی پہچان ہے۔
اس وجہ سے غریب نواز سرکار نے اس شعر میں کہ سر دے دیا نہ دیا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں، کیونکہ یزید فسق و فجور میں مبتلا تھا، یزید فسق و فجور میں مبتلا تھا۔ حسین سراپا مجسمہ اسلام ہے، حسین سراپا مجسمہ اسلام ہے، اور یہی وجہ تھی کہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں میرے حسین نے اپنے بچے کو قربان کر کے دنیا پہ ثابت کر دیا مملوکیت کے تاج کو رون دیا جائے گا، اور اگر اس جہان میں کوئی پرچم لہرائے گا تو وہ مدینے والے پیغمبر کا پرچم لہرائے گا۔ اگر اس جہان میں کوئی پرچم لہرائے گا تو مدینے والے پیغمبر کا پرچم لہرائے گا۔ اگر میرا حسین چاہتا، اگر میرے حسین چاہتے تو کربلا کی ایک ایک دھرتی سے ہزاروں ہزار چشمے نکلتے، ہزاروں ہزار چشمے نکلتے۔ ایک معاملہ یاد آ گیا، میں بتا دوں آپ کو، آپ نے حضرت عبداللہ یمنی کا ہو سکتا ہے معاملہ سنا ہو۔ حضرت عبداللہ یمنی کون ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے دست حق پر بیعت ہوئے تھے، مرید ہوئے تھے۔ آج میرا پیر وارث پاک ہے، بہت فخر کرتے ہیں، جس کا پیر ہوتا ہے وہ اپنے پیر پر بہت فخر کرتا ہے۔ سوچو عبداللہ یمنی کو کتنا فخر ہوگا جس کا پیر امام حسین ہوگا، حضرت امام حسین۔ اب عبداللہ یمنی کہاں ہے؟ 10ویں تاریخ ہے محرم کی۔ اے لوگوں وہ منظر سامنے رکھو کہ جب میرا مولا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں 3 دن پانی بند ہے، 3 دن پانی بند ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میرا حسین پیاسا تھا، اس بات کو بھی واضح کر کے آپ لوگوں کے سامنے سے چاہوں گا، میرے حسین پر 3 دن سے پانی بند تھا، یقیناً بند تھا، ظالموں نے بند کر رکھا تھا، لیکن اس کے پیچھے راز کیا تھا وہ بھی بتا کے جاؤں گا۔ میرے مولا کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں حضرت معصوم علی اصغر علیہ السلام کو گودی میں لے کے گئے۔ جب میرے مولا نے اپنے معصوم علی اصغر کو شہادت کا جام پلا دیا، گودی میں لے کر واپس آ رہے ہیں، اسی اسنا میں ابھی راستے میں ہے، ادھر عبداللہ یمنی سمندر میں ان کی لہروں میں پھنسا ہے۔ عبداللہ یمنی اپنے وقت کا تاجر تھا، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے پیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ معلوم نہیں تھا، وہ سمندر کی لہروں میں پھنسا ہے، واپس آ رہا ہے، طوفان آ گیا۔ جب طوفان میں پھنسا تو اپنے پیر کو یاد کرنے لگا، مولا مجھے بچا لیجئے، مولا مجھ پہ کرم فرما دیجئے، سرکار ڈوبا جا رہا ہوں، سرکار میری مدد فرما دیجئے۔ اب وہ کربلا کا میدان دیکھو کہ میرے حسین اپنے بچے کو گودی میں لیے ہیں، اپنے آبا کا سایہ کیے ہیں، اور آنکھوں میں اشک جاری ہے، زباں پہ صلی علی محمد کے ترانے لے کے دھیرے دھیرے قدموں سے چلے آ رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں کو بڑھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ دل میں سوچتے آ رہے ہیں کہ جب میں اپنے لال کو لے کے جاؤں گا، جس وقت اپنی بہن زینب کی گود میں دوں گا، کیسا منظر ہوگا، کیسے میری بہن برداشت کرے گی، یہی سوچتے چلے آ رہے ہیں۔ کانوں میں آواز آتی ہے، سرکار مجھے بچا لیجئے، سرکار مجھے بچا لیجئے، ڈوبا جا رہا ہوں۔ عبداللہ یمنی کی آواز سنی، پلٹ گئے، تھوڑی دیر کے لیے کربلا کے میدان میں وقت ٹھہر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ جبریل وقت کو روک دو، ابھی میرا حسین کسی کو بچانے جا رہا ہے۔ کربلا کے تپتے صحرا میں میرا مولا تھوڑی دیر کے لیے وقت رک گیا، یزیدیوں کو پتہ نہیں، خیمے والوں کو پتہ نہیں میرا حسین کہاں جا رہا ہے، کسی کو پتہ نہیں، کسی کو خبر نہیں، کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ آنکھیں بند کی کربلا کے میدان سے، آنکھیں کھولی سمندر کے کنارے کھڑا ہے، آنکھیں بند کی کربلا کے میدان سے، آنکھیں کھولی سمندر کے کنارے کھڑا ہے۔ سمندر کے پانی پہ ہاتھ لگا دیا، سمندر کے پانی پہ ہاتھ لگا دیا، سمندر کے پانی پہ ہاتھ لگاتے ہی دریا ٹھہر گیا، طوفان ٹھہر گیا، کشتی باہر آن کی آن میں آ گئی۔ ابھی دوری پر تھا لیکن پتا چلا کہ ایک پل بھی نہیں لگا، کشتی قدموں میں آ کھڑی ہوئی، کشتی قدموں میں آ کھڑی ہوئی۔ عبداللہ یمنی کشتی سے اترتے ہیں، لیکن میرے مولا کے عزم کو دیکھو، میرے مولا کے استقلال کو دیکھو کہ سمندر کے پانی پر ہاتھ لگایا لیکن اپنے دامن سے پوچھ دیا، زبان پہ نہیں لگایا۔ غلط کہا جا رہا ہے کہ میرے حسین کربلا میں پیاسے تھے، بلکہ یہ مشیت الہی تھی کہ پیاسے گلا کٹا دینا، نہیں تو سمندر کے کنارے تھے۔ سمندر کسی کے باپ کا نہیں، ابن حیدر کا قبضہ ہے، سمندر پہ کسی کے باپ کا قبضہ نہیں، ابن حیدر کا قبضہ ہے۔ ساری کائنات پر کسی کے باپ کا قبضہ نہیں، نواز پیغمبر کا قبضہ ہے۔ چاہے جتنا چاہتے، جس جگہ انگلی لگاتے تھے وہ کھارا پانی، وہ نمکین پانی شربت میں تبدیل ہو جایا کرتا، تبدیل ہو جاتا، لیکن وہاں پر ہاتھ نہیں لگایا۔ ہاتھ لگایا تو پوچھ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھیگے ہوئے ہاتھ میرے لب تک پہنچ جائے۔
غلط کہا جا رہا میرے حسین پیاسے تھے. وصیت الہی یہ تھی کہ جو ہے میرے حسین کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اپنے بچے کو قربان کر کے دنیا پہ ثابت کر دینا کہ اگر حسین حق کے لیے کچھ بھی ہو جائے، جان دینا پڑے تو دے سکتا ہے. اب حضرت عبداللہ یمنی سرکار کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آنے والے، اے مجھے بچانے والے، ذرا اتنا بتا کہ تو کون ہے، آپ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں اور اتنی جلدی کیسے آ گئے اور اتنی دیر میں میری کشتی کیسے کنارے پر لگا دی. قدموں کو پکڑے رک گیا. جب قدموں کو پکڑ لیا تو سوچنے لگے آپ کیسے بڑھے، تو رک گئے. چہرے سے نقاب ہٹا دیا. جب چہرے سے نقاب ہٹا دیا تو عبداللہ یمنی قدموں میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں حضور، آپ نے مجھے بچایا، آپ کا کیسے احسان ادا کرے، آپ کا کیسے شکریہ ادا کرے، لیکن سرکار آپ اتنی جلدی کیسے آ گئے. حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبداللہ یمنی میرے پاس وقت نہیں ہے بات کرنے کا، جو کہ وقت روکا گیا تھا. کہا وقت نہیں ہے بات کرنے کا، مجھے بہت کام ہے، مجھے بہت سارا کام ہے عبداللہ، مجھے جانے دو. لیکن قدم کو پکڑ لیا اور کہنے لگے سرکار جب جا ہی رہے ہیں تو ایک بات اور بتا دیجئے کہ آپ کی گودی میں کیا ہے، آپ کی گودی میں کیا ہے. اپنے سینے میں باپ کا دل رکھنے والے، اپنے سینے میں ماں کا دل رکھنے والی ماں بہن سنو، جس وقت میرے مولا نے اپنے 6 ماہ کے معصوم کے اوپر سے رومال ہٹایا، سوچو عبداللہ یمنی پہ کیا گزری ہوگی. میرے مولا نے اپنا رومال ہٹایا، عبداللہ یمنی بے ہوش ہو گئے، ہاتھ لگایا ہوش میں آ گئے. کہنے لگے سرکار آپ اس حالت کو پہنچے اور پھر بھی میرا غم کھایا، مجھے بچانے آئے. تو وہ جملہ سنو جو میرے حسین نے عبداللہ یمنی سے ادا کیا تھا کہ عبداللہ یمنی اگر میں تمہیں بچانے نہ آتا تو قیامت کے دن میرے نانا علیہ السلام مجھ سے کے سامنے تم کہہ دیتے کہ میں نے اپنے پیر کو پکارا تھا، میں نے اپنے آقا کو پکارا تھا، میں نے اپنے سرکار کو پکارا تھا، وہ بچانے نہیں آئے تھے. اس وقت میرے پاس اپنے نانا کے سامنے کوئی جواب نہیں ہوتا. اس وجہ سے ہم پر کچھ بھی وقت تھا لیکن میں تمہیں بچانے آ گیا. سوچو میرا حسین کتنے عظمت والا ہوگا، کیسی کرامت والا ہوگا. یہ تو معاملہ تھا کہ کربلا کے میدان میں پانی بند تھا. اب میں آپ کو دوسری بات بھی واضح طور پر بتا دیتا ہوں، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ کربلا کے میدان میں پانی بند تھا، میرا حسین پیاسا تھا. جب حضرت مولا عباس علیہ السلام نہر فرات پر جاتے ہیں، نہر فرات پر جانے کے بعد اب جوش میں تو تھے ہی، لیکن ادھر سے حکم تھا عباس تلوار نہ چلنے پائے. اے عباس تلوار نہ چلانا. اگر میرا عباس تلوار لے کے جاتا، جنگ کرنے کے لیے جاتا، کوئی یزیدی اپنے گھر نہ جاتا. اگر میرے عباس جنگ کرنے کے لیے جاتے، کوئی یزیدی اپنے گھر نہ جاتا. فرمایا تھا کہ عباس پہلے تلوار نہ چلانا. پہنچ گئے دریا کے کنارے. کسی یزیدی کے اندر اتنی پاور، اتنی طاقت نہیں تھی جو شیر ببر کو روک لیتا. شیر ببر کو کوئی روک نہیں سکتا، چاہے کتنا بڑا جانور کیوں نہ ہو. شیر ببر آتا ہے سامنے تو چوکڑی بھول ہی جاتا ہے. جب شیر ببر سامنے آئے چوکڑی بھول گئے، راستہ دے دیا، میرے مولا پہنچ گئے. دریا کے کنارے پہنچنے کے بعد دریا کو حکم دے دیا کہ اے دریا تو یہاں مارا پھر رہا ہے، وہاں میرے آقا کے بچے پیاسے ہیں. یہ جملہ سننا تھا کہ دریا میں انتشار پیدا ہو گیا، سونامی جیسی لہریں اٹھنے لگی. دریا اپنا رخ موڑنے لگا، دریا اپنا رخ موڑنے لگا اور قریب تھا کہ دریا مڑ کر خیمے میں آ جاتا. آواز آ جاتی ہے، کس کی آواز آ جاتا ہے؟ آواز آتی ہے اے بیٹا تم یہاں دریا کو حکم سنانے نہیں آئے ہو. فرمایا اے بیٹا تم دریا کو حکم سنانے نہیں آئے ہو. اور جب بیٹا کہا ہوگا تو کون ہو سکتا ہے؟ بیٹا کہا ہوگا کون ہو سکتا ہے؟ آواز اسد اللہ غالب مظہر العجائب حضور سیدنا سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام کی تھی. فرمایا کہ اے بیٹا تم یہاں حکم سنانے نہیں آئے ہو، تم چاہو تو یہ دریا کیا ہے، سمندر بھی قدموں میں آ جائے گا. لگن جیسے اس کو حکم سنایا ہے، اس میں انتشار پیدا ہو گیا ہے، اس کو اسی جگہ پر روک دو. مولا نے دریا پر ہاتھ لگا دیا، دریا اسی جگہ تھم گیا. پانی بھر لیا. پانی بھر لینے کے بعد میرے مولا نے خیمے کی جانب گھوڑے کو کیا اور رخ کو اپنے چہرے انور کو مدینے والی کی جانب کیا اور کہا نانا جان اب میں پانی لے کے جا رہا ہوں، آگے آپ کی مرضی.
आवाज आई है मेरे प्यारे, तू मत घबरा, तू मत घबरा, ये पानी तो वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, ये पानी वहाँ पहुँच नहीं पाएगा, ये मशीयत इलाही है। लेकिन तू मेरे पास आ, मैं हौज़े कौसर लिए खड़ा हूँ, मैं हौज़े कौसर लिए खड़ा हूँ, बस मेरे पास आ जा। हज़रत अब्बास ने जब ये जुमला सुना फौरन घोड़े को एड़ लगाई और दुश्मनों को ललकार कर फरमाया कि आ जाओ, अगर किसी माई ने ऐसा लाल चना है तो अब्बास के सामने आकर दिखा दे। किसी के अंदर हिम्मत न थी जो अब्बास के सामने चला जाता, शेर बबर के सामने चला जाता। भेड़िए की तरह छुपते नजर आ रहे थे और जब आपकी तलवार चलती थी तो कोई सामने बिल्कुल टकराता ही नहीं था। उमर साद ने देखा मामला बिगड़ने वाला है, फौरन चिल्ला पड़ा। इतने में जब वो चिल्लाया तो नौफिल मलऊन ने पीछे से आपके दोषे मुबारक पर तलवार चला दी, आपका दायां बाजू कट कर जमीन पर आ गया। लेकिन आपने आह न की और फौरन वो मश्क अपने बाएं कांधे पर रखी। बाएं कांधे पर रखने के बाद घोड़े को एड़ लगाई, घोड़े को चमकाया और बिजली की तरह घोड़े को दौड़ाते हुए चले। लेकिन एक मलऊन ने फिर भी पीछे ही से वार किया, आपका दायां बाजू भी कटकर जमीन पर आया। जब आपका दायां बाजू भी कटकर जमीन पर आया तो आपने उस मश्क को अपने दांतों से पकड़े लेके आते थे। अब मैं आपको बता दूं कि मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का कद कैसा था। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ उस वक्त 32 या 34 साल की थी और कद आपका ऐसा था, इतना लंबा था, इतने ऊंचे थे, ऊंचाई इतनी थी कि ऊंट की पीठ पर आप ऐसे हाथ रख लेते थे जैसे एक आदमी दूसरे इंसान के कंधे पर हाथ रख के चलता है, ऊंट की पीठ पर ऐसे हाथ रख लेते थे। ऐसा कद था, इतने लंबे थे और ताकत ऐसी थी कि अगर किसी इंसान के बाल इतने लंबे होते कि पकड़ में आते तो आप उसको उसके बालों को दांतों से पकड़ कर उस आदमी को उठा लेते। ये मामला था। मश्क को दांतों से पकड़े लिए चले आ रहे हैं, मश्क को दांतों से पकड़े लिए चले आ रहे हैं। एक मलऊन ने बस 5 मिनट का वक्त लेके आप लोगों से रुखसत होता हूँ। बस ये जुमला जो मैं अदा कर रहा हूँ उसको अदा हो लेने दूँ। हज़रत मौला अब्बास मश्क को दांतों से पकड़े लिए आ रहे हैं। एक मलऊन ने ताक करके ऐसा तीर मारा कि मश्क से पार हो गया, सारा पानी बह गया। फिर एक शख्स आया, नंगी तलवार लेके आया और सामने से तीरों की तो बारिश हो रही है। उसने आते ही आपके पुश्ते नाज़नीन पर नेज़ा चलाया। आप घोड़े से उतर पड़े और जमीन पर आ गए और वहीं से पुकार उठे, या बिरादराहु अदरिकनी, या हुसैन अदरिकनी, हुसैन आके मेरी खबर ले लीजिए, मौला हुसैन आके मुझे संभाल लीजिए, अब्बास घोड़े से गिरने वाला है। अब मौला हुसैन ने यह आवाज़ दर्दनाक हज़रत अब्बास अलमदार की सुनी, फौरन घोड़ा दौड़ाते हुए तशरीफ लाए और ज़मीन पर उतर कर हज़रत अब्बास की लाश पाक को अपनी गोदी में रखा और आंसुओं से उनके चेहरे अनवर को धोकर साफ करने लगे और फरमाने लगे, ऐ हुसैन, और फरमाने लगे कि ऐ अब्बास, आखिरी वक्त बस एक ही ख्वाहिश है, उसको पूरा कर दो। मौला अब्बास फरमाते हैं, आज तक मैंने आपकी कोई बात टाली नहीं है, सरकार हुक्म फरमा दीजिए, अभी हुसैन के अंदर जान बाकी है, सब कुछ पूरा कर देगा। मौला हुसैन ने फरमाया, ए अब्बास, आज तक तूने मुझे आका कहा, आज तक तूने मुझे मौला कहा, आखिरी वक्त मुझे एक बार भाई कह के बुला दे, आखिरी बार कहा मुझे एक बार भाई कह के बुला दे। वही आखिरी जुमला था मेरे मौला अब्बास का। आखिर में अपने आका को भाई कह के पुकारा और दुनिया को लब्बैक कहकर दायमी अजल से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो कुछ भी बयान किया उसमें जाने अनजाने कसदन सावन किसी तरह की गलतियां, खामियां, कोताहियां पेश आई तो उन सब को, आप सब को गवाह करके मौला हुसैन की बारगाह में अरीज़ा पेश करता हूँ, सरकार उन गलतियों को दरगुजर फरमाए और माफ़ी अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारा है